الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس رمضان میں آج ایک بار پھر چند نئے مسائل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے آنے کا موقع ملا ہے۔ آج آپ کے سامنے دو تین اہم مسائل پر گفتگو ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ آنے والا ہے، اور اس جمعے سے متعلق ہمارے یہاں لوگوں کا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اور اس کو ایک خاص خصوصیت کے ساتھ اس جمعے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہ سوال کیا گیا ہے کہ اس جمعۃ الوداع کی کیا حقیقت ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور 27ویں رات آنے والی ہے۔ اس رات کے بارے میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا لیلۃ القدر 27ویں رات میں ہوتی ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں، خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے میں مسلمان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، تو بہت سے مسلمان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دعائیں کیسے مانگی جائے، اور یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم یہ تین اہم مسئلے آج بیان کریں گے۔ جہاں تک پہلا مسئلہ ہے کہ جمعۃ الوداع، ہمارے یہاں یہ اصطلاح آپ کو عام طور پر نظر آئے گی پاکستان میں، ہندوستان میں، اور ہمارے یہاں عجم میں یہ اصطلاح اور یہ جمعۃ الوداع کی یہ اصطلاح نظر آئے گی آپ کو۔ عربوں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور ہم جمعۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں، اس کو ہمارے یہاں جو لوگ کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے تو وہ اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ جیسے حج کے اندر طواف وداع ہوتا ہے، تو حج کے آخر میں ایک طواف کیا جاتا ہے اور اس کو طواف وداع کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے اس کو کاپی کر کے یہاں رمضان کے اندر بھی ہم نے رمضان کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہنا شروع کر دیا۔ اب دو تین باتیں، ایک تو ہم لوگ اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا قرآن و حدیث میں اس کو جمعۃ الوداع کہا گیا ہے۔ جیسے حج کے آخر میں طواف وداع ہے، تو وہ تو پارٹ آف دا حج ہے، حج کا ایک حکم ہے، حج کا ایک حصہ ہے۔ تو کیا جمعۃ الوداع بھی رمضان کا کوئی حصہ ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کو جمعۃ الوداع کہا گیا ہے یا نہیں کہا گیا؟ جہاں تک قرآن و حدیث کا تعلق ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، صحابہ اکرام، تابعین، ائمہ اکرام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی، سب کے زمانے میں جمعے آتے تھے، رمضان بھی آتا تھا، رمضان کا آخری جمعہ بھی آتا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے اس جمعے کو جمعۃ الوداع نہیں کہا ہے، نہ اس کے کوئی احکام بیان کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، اور یہ جمعہ اعتکاف ہی میں آتا تھا۔ جس طرح رمضان کے دیگر جمعے ہیں، اسی طرح یہ جمعہ ہے۔ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ جو فضیلت دوسرے جمعوں کی ہے وہی فضیلت اس جمعے کی ہے، جو اہمیت دوسرے جمعوں کی ہے وہی اہمیت اس جمعے کی ہے۔ یعنی جس طرح ہم دوسرے جمعے کو اہم سمجھتے ہیں، اسی طرح اس جمعے کو اہم سمجھنا چاہیے۔ جس طرح دوسرے جمعوں کی فضیلت ہے، اسی طرح اس جمعے کی فضیلت ہے۔ اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع، اس جمعے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اس جمعے کو روزہ رکھتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے اسے پورے زندگی کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ فضیلتیں ہم نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہے۔ قرآن میں، حدیث میں، دین میں، اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا جمعۃ الوداع ایک جمعہ ہے، جمعہ مبارک دن ہے۔ جمعے کو اللہ تعالیٰ نے دیگر دنوں پر، ہفتے کے دیگر دنوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے، اور وہ سید الایام ہے۔ لیکن جس طرح دیگر جمعوں کی فضیلت ہے، وہی فضیلت رمضان کے آخری جمعے کی ہے، اس کی کوئی اور فضیلت نہیں۔ تو ایک بات سمجھ لیجئے، اس جمعے کو جو رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح قرآن اور حدیث میں ہمیں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی، خیر القرون میں ہمیں یہ اصطلاح نہیں ملتی ہے۔ دوسری بات یہ، اس کی کوئی خاص فضیلت احادیث میں نہیں بیان ہوئی۔ جو جمعے کی فضیلت ہے وہی فضیلت رمضان کے آخری جمعے کی بھی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ جو رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے، پھر وہ جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اور پھر رمضان کو بھی الوداع کرتے ہیں۔ یعنی رمضان، یا کہتے ہیں الوداع رمضان، اور رمضان کو گویا رمضان کو رخصت کر رہے ہیں۔ جیسے کوئی مہمان آتا ہے نا، تو اس کو ہم الوداع کرتے ہیں، گڈ بائی کرتے ہیں، تو اسی طرح وہ رمضان کو گڈ بائی کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا یہ رمضان کا کوئی حصہ ہے؟ کیا یہ دین کا کوئی حصہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کے زمانے میں بھی یہ جمعہ آتا تھا، رمضان کا آخری جمعہ۔ آپ نے تو کبھی الوداع رمضان یہ الفاظ نہیں کہے، صحابہ نے نہیں کہے۔ تو علماء نے اس کو اچھا نہیں سمجھا ہے، بلکہ اس کو بدعات میں شمار کیا ہے کہ ہم اپنی طرف سے دین میں کوئی زیادتی نہ کریں۔ لہٰذا ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ سب مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے یہ بات، کہ جو عمل سنت کے مطابق کیا جائے گا اس پر تو اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، لیکن جو عمل چاہے اس سے ہمیں کتنی خوشی ہو، ہماری قلبی تسکین ہوتی ہو، ہمارے جذبات جو ہے اس سے جناب کیا ہے ٹھنڈے ہو جاتے ہو، اور ہم اپنے جذبوں کو تسکین پہنچائے، ہمارے دلوں کو اس سے اطمینان ہو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ نہ بتایا ہو، سنت کے خلاف ہو، اس پر کوئی ثواب تو نہیں ملتا، البتہ اس پر الٹا گناہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ کانسیپٹ حج جمعۃ الوداع کا، اور یہ سمجھنا کہ اس دن روزہ رکھنے پہ پوری زندگی کے روزے کا ثواب ملتا ہے، اور یہ اس جناب کیا اس الوداع کہنا اور اس طرح کی چیزیں، یہ ہمارے پارٹ آف دا دین نہیں ہے، دین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس سے احتراز کرنا چاہیے، اور جمعے کے دن ہم غسل کرتے ہیں، غسل کیجئے، جمعے کے دن نئے کپڑے پہنتے ہیں، جیسے عام طور پر ویسے ہی اس جمعے میں بھی پہنی ہے۔ سورہ کہف پڑھنا سنت ہے، وہ پڑھیے، اور جمعے کے دن درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود شریف پڑھیں۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے 27ویں شب
سے متعلق رمضان کی جو 27ویں شب ہے، کیا یہ رات لیلۃ القدر ہوتی ہے؟ اور ہمارے یہاں مسلمانوں میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے وہ 27ویں شب میں زیادہ اہتمام ہوتا ہے عبادت کا۔ تو ایک بات پہلے گزشتہ درس میں بھی عرض کی گئی تھی کہ لیلۃ القدر ایک رات ہے، مبارک رات ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ رات عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، یعنی 21ویں رات، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات، ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کی رات اللہ نے رکھ دی ہے، اور مسلمان ان 5 راتوں میں عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ رات عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی 27ویں رات کی زیادہ فضیلت ہے، اور بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات کو ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین بھی 27ویں شب کو، یعنی رمضان کی 27ویں رات کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ تو 27ویں رات کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے، زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور زیادہ امکان ہے، یعنی چانسز زیادہ ہے اس میں لیلۃ القدر ہونے کے۔ باقی تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن چانسز زیادہ ہے۔ صحابہ اکرام بھی یہی سمجھتے تھے۔ میں چند ایک روایات بیان کر دیتا ہوں۔ مسلم شریف میں روایت ہے، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ان سے زر نے یہ مسئلہ پوچھا اور یہ کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص پوری رات، پورا سال رات کو عبادت کرے گا، نماز کے لیے کھڑا ہوگا پورا سال، تو اس کو لیلۃ القدر ضرور مل جائے گی۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کو بھی معلوم ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، ان کو بھی معلوم ہے کہ وہ طاق راتوں میں ہے، ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ وہ 27ویں رات ہے۔ یہ ابی ابن کعب کے الفاظ ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں، وہ جو یہ کہہ رہے ہیں پورے سال عبادت کرو، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کئی لوگ صرف ایک رات پہ بھروسہ نہ کر بیٹھے اور ایک رات عبادت کرے اور پھر پورے سال عبادت نہ کرے۔ اس لیے وہ چاہتے یہ ہے کہ لوگ پورے سال رات کو عبادت کریں، ورنہ ان کو بھی یہ معلوم ہے۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ 27ویں رات ہے لیلۃ القدر کی۔ تو حضرت زر نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو فرمایا کہ اس کی علامات کی وجہ سے، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علامات بتائی تھی، ان علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ اس رات کے بعد جب صبح ہوتی ہے اور سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی ہے۔ یہ علامت بیان کی۔ اس پر آپ دیکھیے، اس روایت میں، مسلم شریف کی روایت میں ابی ابن کعب، اچھا پھر اس میں ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا یہ 27ویں رات لیلۃ القدر ہے، اور اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی ابی ابن کعب کے ملتے ہیں کہ انہوں نے قسم کھا کر فرمایا، یعنی قسم کھا کر کہا کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہے۔ تو اس لیے زیادہ چانسز یہ ہے کہ یہ صحابہ اکرام بھی یہ سمجھتے تھے کہ زیادہ چانسز وہ لیلۃ القدر کی 27ویں رات میں ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور بہت سے صحابہ کے بارے میں احادیث میں یہ ملتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو 27ویں رات میں سمجھتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، امام احمد نے نقل کی ہے، ایک بوڑھا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی اللہ کے رسول میں بہت زیادہ بوڑھا ہوں، میں عبادت نہیں کر سکتا، آپ مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دیجئے کہ وہ کون سی رات ہے تاکہ میں اس رات اٹھ کر عبادت کروں۔ آپ نے فرمایا 27ویں، تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ 27ویں رات ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ کو جمع کیا جس میں بڑے صحابہ تھے،
اور کبار صحابہ ان میں عبداللہ ابن عباس بھی تھے. عبداللہ ابن عباس چھوٹی عمر کے صحابہ میں تھے, باقی بڑے صحابہ تھے. تو اب حضرت عمر نے بڑے جو صحابہ تھے ان سے پوچھا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے. یہ بڑے جو بزرگ صحابہ تھے انہوں نے یہ جواب دیا, یعنی اس مجلس میں جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ جواب دیا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے. پھر آپ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں رات ہے آخری عشرے کی. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ 27ویں رات ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ 27ویں رات ہے, اس لیے کہ 27ویں آخری عشرے کے اندر جو رات ہے یعنی آخری عشرے کی 7ویں رات ہے. تو وہ فرمانے لگے دیکھو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے, زمینیں اللہ نے 7 زمینیں بنائی, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دن ہفتے کے 7 بنائے. انسان کی جو تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے اس میں 7 باتیں قرآن میں ذکر کی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے وہ 7 چیزیں انسان کی تخلیق میں ذکر کی ہے. اسی طرح فرمایا کہ طواف جو ہے اس کے 7 چکر ہوتے ہیں, صفا مروہ کے سعی کے 7 چکر ہوتے ہیں. تو فرمایا دیکھو اسی طرح مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ وہ 27ویں رات ہے. تو صحابہ اکرام نے جو یہ باتیں ارشاد فرمائی ہے, یہ زیادہ امکان اور چانس اس بات کے طرف ملتا ہے کہ یہ 27ویں رات زیادہ اہمیت والی رات ہے, لہٰذا ہمیں اس رات میں زیادہ عبادت کرنی چاہیے. اور اس بات اہتمام کے ساتھ کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں رات میں زیادہ چانس ہے تو اس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے. اس طرح اور بہت سی باتیں ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو لیلۃ القدر سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, تو لیلۃ القدر یہ 9 حرف ہے. لیلۃ القدر یہ 9 حرف ہے, اور لیلۃ القدر کا جو کلمہ ہے اس سورت کے اندر 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو لیلۃ القدر 3 مرتبہ یہ کلمہ آیا ہے, اور لیلۃ القدر کے جو حروف ہیں وہ 9 ہے. لیلہ لام یا لام ہے یہ 4 ہو گئے, الف لام قاف دال رے یہ 5 ہو گئے. تو لیلۃ القدر یہ 9 حرف, اور اس کلمے کو 3 مرتبہ ذکر کیا تو 9 کو 3 سے ضرب دے 27 بن جاتے ہیں. تو وہ فرماتے دیکھو اس حساب سے بھی 27ویں شب لیلۃ القدر بنتی ہے. پھر ایک بات یہ بھی فرمائی کہ اس سورت کے اندر جو پوری سورت کے کلمات ہے وہ ٹوٹل کلمات 30 ہے, یعنی تمام جو کلمات ہے وہ 30 ہے. اب یہ بھی دیکھیں اللہ پاک کی ایک عجیب قدرت دیکھی ہے کہ اس میں بھی 30 کلمات ہے, اور مہینہ بھی 30 کا ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ اسلامی مہینہ 30 کا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ دیکھو 27واں جو کلمہ ہے اس سورہ قدر میں وہ ہے ہیا حتی مطلع الفجر. ہیا لفظ ہیا کا معنی ہے وہ رات, اور وہ رات تو 27واں کلمہ اللہ فرما رہے وہ رات ہیا. اس سے بھی اشارہ ملتا ہے وہ 27ویں رات ہے. اگرچہ یہ ہمارے بزرگوں نے حساب لگایا ہے, جیسے عبداللہ ابن عباس نے حساب لگایا کہ آسمان 7 زمینیں 7 طواف 7, یہ کوئی نص قطعی نہیں ہے, لیکن ان بزرگوں نے ان چیزوں سے یہ اندازہ لگایا ہے. اور اسی طرح صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ احادیث منقول ہے جو 27ویں شب کو کی زیادہ اہمیت معلوم ہوتی ہے اور زیادہ چانسز معلوم ہوتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. لہٰذا ہمیں دیگر راتوں کے ساتھ 21ویں رات 23ویں 25ویں
اور 29ویں کے ساتھ ساتھ ان باقی طاق راتوں میں بھی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. 27ویں رات آنے والی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر کی زیادہ چانسز ہوتی ہے. پھر احادیث میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا، ہمارے بہت سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ جی ہمیں کیسے معلوم ہو، اس کی علامت کیا ہے، لیلۃ القدر کی علامت کیا ہے؟ تو ابی ابن کعب نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ کہ اس رات کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی ہے. اور یہ حدیث میں موجود ہے، مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے. اور اس کی وجہ محدثین یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالی فرشتوں کو زمین پر نازل فرماتے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ، روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، جبریل علیہ السلام کے ساتھ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اللہ کے طرف سے ہر امر خیر کو لے کر. وہ دنیا میں کیوں آتے ہیں فرشتے؟ تو اس کی وجہ حدیث میں یہ آتی ہے کہ جتنے لوگ اس رات میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں، یہ تمام فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ یہ ان تمام عبادت گزار لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ سے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں. تو یہ وہ تمام خیریں ہیں جن کو لے کر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں. اور صبح جب ہوتی ہے تو پھر یہ فرشتے واپس جاتے ہیں. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو سورج کی شعاعیں نظر نہیں آتی ہے تو وہ فرشتوں کی کثرت ہوتی ہے، بہت زیادہ آسمان کی طرف جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے شعاعیں نظر نہیں آتی. واللہ عالم جو بھی وجہ ہے، لیکن حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن سورج کی شعاع نہیں ہوتی ہے، یعنی شعاعیں اس کی زیادہ، جیسے عام طور پر سورج طلوع ہوتا ہے اس کی شعاعیں ہوتی ہے، تو اس طرح نظر نہیں آتا. اسی طرح ایک علامت حدیث میں یہ بھی بیان کی گئی ہے لیلۃ القدر کی کہ وہ رات معتدل رات ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے. بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اس رات کو یعنی دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، عبادت کا شوق بڑھتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے اور عاجزی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے. تو یہ چند ساعات اور اب تو چند دن ہی رہ گئے ہیں اور چند گھنٹے رہ گئے ہیں، رمضان ختم ہونے والا ہے. تو اب ہمیں یہ آخری اوقات کیسے گزارنے چاہیے؟ تو اب میں تیسرے مسئلے کی طرف آتا ہوں جو پوچھا گیا ہے کہ دعائیں کیسے کرنی چاہیے. دیکھیے، ہر نیک عمل کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، اور یہ سنت ہے انبیاء علیہ السلام کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، اور گھر بنانے کے بعد اب اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما. اب یہ رمضان ختم ہو رہا ہے تو اب ہمیں بھی دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ اعتکاف کو اللہ قبول فرمائے، جو مالی بدنی عبادات کی اللہ اسے قبول فرمائے. اب یہ وقت ہے دعاؤں کا، زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں مانگے. تو دعا جو ہے وہ کثرت سے کرنی. دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں. اچھا، ایک بات میں یہاں یہ عرض کر دوں، ہمارے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی نماز کے بعد دعا نہیں ہے، اجتماعی دعا نہیں ہے. تو ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ دیکھیں، یہ تو بخاری میں خود حدیث ہے کہ فرض نمازوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اور یہ الفاظ جو صحابہ نے سنے ہیں تو حدیث میں بیان کیے نا، اللہم انت السلام و منک السلام اللہم لا مانع لما اعطیت، اور دوسری دعائیں. تو یہ جو دعائیں ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد مانگتے تھے. پھر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھانے کا بھی ذکر ہے. اب یہ عجیب بات ہے کہ دعا کا پورا پروسیجر ایک حدیث میں تو نہیں ہوگا نا، آپ کو یہ تو نہیں ملے گا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعا مانگتے تھے
اس میں آپ کو ساری باتیں دعا سے متعلق اسی حدیث میں ملنی چاہیے. دعا کے آداب دوسری حدیث میں ہے اور نماز کے بعد دعاؤں کا ذکر ایک حدیث میں ہے. تو نماز کے بعد دعا یہ سنت ہے. البتہ یہ ہے کہ اجتماعی دعا کہتے ہیں ہمیں حدیث میں دکھاؤ جی اجتماعی دعا کہاں سے ثابت ہے, کون سی حدیث میں ہے. تو ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ارشاد فرماتے تھے کہ ایک ہے روایت حدیث, ایک ہے درایت حدیث. جس طرح حدیث کی روایت ہوتی ہے, نریشن ہوتی ہے, اسی طرح ایک درایت ہوتی ہے. حدیث سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, اس بات کو سمجھنے کے لیے محدثین اس کو درایت کا نام دیتے ہیں. احادیث میں غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعا کرتے تھے, اتنی بات تو معلوم ہوتی ہے. اور دعا کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھانے کا بھی معمول تھا. تو ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اور صحابہ آپ کے الفاظ بھی سن رہے ہیں. اسی لیے تو حدیث میں وہ الفاظ صحابہ نے بیان کیے, آپ نے دعاؤں میں جو الفاظ آپ نے دعاؤں میں مانگے ہیں, یعنی جو الفاظ آپ نے ادا کیے ہیں, تو صحابہ وہ سن بھی رہے ہیں اور پیچھے وہ دعا نہ مانگے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ خود معلوم ہو رہا ہے درایت حدیث سے کہ نماز کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں, اسی لیے مانگتے ہیں اللہ ہمارے عمل کو قبول فرما. تو اب رمضان ختم ہو رہا ہے, اب دعا اللہ سے مانگنی ہے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما. اور دعا مانگنے کا اب طریقہ کیا ہے؟ اس کا بھائی پورا ایک پروسیجر ہے اسلام میں, ایک طریقہ ہے, اس کے ایک آداب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, اس نے دعا مانگی, نہ اللہ کی تعریف بیان کی, نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا اور دعا مانگنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلدی کی. پھر آپ نے دعا کے مانگنے کا طریقہ بتایا, اور طریقہ یہ بتایا پہلے اللہ کی حمد بیان کرو, اللہ کی تعریف کرو, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو, اس کے بعد پھر دعائیں مانگو اللہ سے, اور پھر اللہ سے دنیا کی خیریں بھی مانگو, آخرت کی خیریں بھی مانگو. پورے مسلمان دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے لیے اللہ سے دعائیں مانگے. اور خاص طور پر یہ جو اس وقت کرونا کی بیماری ہے, یہ جو وبا اور ایک مصیبت پوری دنیا میں پڑی ہوئی ہے, اس سے نجات کے لیے دعائیں مانگے, اپنی فیملی کے لیے, بچوں کے لیے, تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگے. اور پھر آخر میں پھر درود شریف پڑھے. تو اس طرح دعا مانگنی چاہیے ہمیں. اسی طرح دعا مانگتے وقت ہاتھ اٹھانا, دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس چھوڑ دے. دیکھو ہاتھ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ ہاتھ اٹھانا ایسے ہے جیسے کوئی بھکاری بھیک مانگتا ہے تو اپنا برتن آگے کر دیتا ہے, تو اللہ کے سامنے گویا بھیک مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں, سوال کرتے ہیں, تو ہمیں عطا فرما دو. یہ ہاتھ اس لیے اٹھاتے ہیں یہاں تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بہت زیادہ ہاتھ بھی اٹھاتے تھے, آپ کے بغل مبارک تک نظر آتے تھے. اسی طرح بعض اور حدیث کے اندر باقاعدہ یہ الفاظ موجود ہے. عبداللہ ابن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی اللہ ببطون اکفکم, اس طرح اللہ سے دعا مانگو. ولا تسألوہ بظہورہا, اس طرح دعائیں مت مانگو. اس طرح دعا مانگنے کا حکم ہے. اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تھے تو اس کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر لیتے تھے. تو چہرے پر ہاتھ پھیرنا بھی چاہیے, اس لیے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرنے کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ جب مسلمان اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ, جیسے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اس کے ہاتھ کو خالی نہیں چھوڑتا, تو اللہ اس کے ہاتھ کو اپنی رحمتوں سے بھر دیتا ہے. تو اب وہ ان رحمتوں کو کہاں پہ ڈالنا چاہیے؟ اگر آپ ویسے ہی ہاتھ چھوڑ دیں گے تو یہ تو کوئی ادب نہیں ہوا. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اب ان ہاتھوں کو
جسم کے اندر سب سے خوبصورت جگہ چہرہ ہے، اس لیے چہرے پر اس کو پھیر دیں۔ اس لیے دیکھا ہوگا آپ نے اللہ والوں کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، یہ وہ دعائیں ہوتی ہیں، یہ وہ ان کے اثرات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پہ نور ڈال دیتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں لیکن ان کو دعا مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ کبھی ہم پروگراموں میں جاتے ہیں، وہاں جب دعا مانگتے ہیں بہت سے لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح ہاتھ نیچے رکھے ہوئے، اچھا بہت سے لوگ اس طرح دعا مانگ رہے ہیں، بہت سے لوگ اس طرح مانگ رہے ہیں۔ دعا ختم ہو گئی تو بجائے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے ادھر سے یوں کرتے ہیں، جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ دیوار پر سیمنٹ پھینکتا ہے نا مستری، تو یہ ادھر سے ہی پھینک رہے ہیں۔ تو یہ اس کے آداب ہے، ہمیں ادب کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہیے، پھر اس کو چہرے پر پھیرنا چاہیے۔ تو دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ سے ہر چیز مانگے، ہر چیز۔ اس دن کوئی بات ہوئی تو ہمارے گھر میں ہی کوئی بات ہوئی تو بچوں نے مجھ سے پوچھا، تو کوئی مسئلہ آیا تو میں نے ان کو یہی کہا، میں نے کہا دیکھو اللہ سے ہر چیز مانگو، ہر وقت مانگو۔ جو اللہ سے ہر وقت مانگتا ہے، ہر چیز مانگتا ہے، اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے۔ دنیا والوں کی طرح اللہ نہیں ہے کہ آپ ماں باپ سے بھی ہر چیز مانگو، ہر وقت مانگو، وہ بھی ناراض ہو جائیں گے، لیکن اللہ سے جتنا زیادہ مانگو اللہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو ہر وقت مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ ہمیں ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، جو بھی مسلمان اللہ سے دعا مانگتا ہے بشرطے کہ وہ گناہ کی چیز نہ ہو اور قطع رحمی نہ ہو، اس میں یعنی قطع رحمی یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہوتے ہو، تو قطع رحمی بھی نہ ہو اور گناہ والی چیز نہ ہو، ایسی دو چیزیں نہ ہو، اس کے علاوہ جو بھی چیز وہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ دعا قبول فرماتے ہیں تین طریقوں پر۔ تین میں سے ایک ضرور اللہ عطا فرماتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ جو وہ مانگتا ہے وہ اسے دے دیتا ہے، وہی چیز اللہ اسے دے دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز اسے نہیں دیتا ہے، لیکن اس نے جو دعا مانگی ہے اس کا اجر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے، اور وہ حیران ہوگا قیامت کے دن کہ یہ مجھے اجر کہاں سے مل رہا ہے، یہ تو میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ تو بتایا جائے گا وہ جو تمہاری دعائیں تھی جو تم نے دنیا میں مانگی تھی اس کا اب بدلہ تمہیں یہاں دیا جا رہا ہے۔ تو وہ تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا وہاں قبول نہیں ہوتی، ساری یہیں ملتی مجھے۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ دعا مانگتا ہے، جو چیز مانگتا ہے وہ نہیں ملتی اسے، لیکن اللہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اس دعا کی وجہ سے اللہ وہ مصیبت ٹال دیتا ہے۔ یہ سب ہی ہوتا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک مثال دیتے تھے، اور وہ مثال یہ دیتے تھے کہ دو آدمی ایئرپورٹ پر بیٹھے ہیں، ٹکٹ نہیں ہے، ان کو جانا ہے ایمرجنسی میں، اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ ہمیں جو نیکسٹ فلائٹ جا رہی ہے اس میں ہمیں سیٹ مل جائے ہمیں۔ تو ایک کو تو سیٹ مل گئی، دونوں دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے سیٹ مل جائے، مجھے ٹکٹ مل جائے، مجھے جانا ہے، بہت ضروری میٹنگ ہے میری، اگر میں وہاں نہیں پہنچا فلاں شہر میں تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ یہ دوسرا بھی مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے بھی جانا ہے، وہاں پتہ نہیں میرے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، میں نہیں پہنچا تو یہ ہو جائے گا۔ دونوں کو ایمرجنسی ہے۔ پہلا شخص بھی دعائیں مانگ رہا ہے، دوسرا بھی مانگ رہا ہے، اور سیٹ ایک کو مل گئی۔ جس پہلے شخص کو ملی وہ تو چلا گیا، دوسرے شخص کو نہیں ملی۔ اب پہلا والا کہہ رہا ہے دیکھو میں نے جو اللہ سے مانگی میری دعا قبول ہو گئی۔ دوسرا شخص وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے مانگی نہیں قبول ہوئی۔ تو ہمارے والد صاحب فرماتے تھے دعائیں دونوں کی قبول ہو گئی۔ پہلے والے شخص نے جو مانگا اللہ نے اسے دے دیا، وہ تو چلا گیا، جو مانگا اس نے دے دیا، لیکن جہاز آگے گیا اور اللہ کی قدرت دیکھے حادثہ پیش آیا اور وہ شخص جو ہے وہ اس میں ہلاک ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اور یہ جو شخص ہے یہ اس حادثے سے بچ گیا،
اب پہلے والے شخص کی بھی دعا قبول ہو گئی، لیکن اس کی زندگی اتنی ہی تھی، اس سے آگے اس کا وقت نہیں تھا، تو اللہ نے اس کو وہی چیز دے دی جو اس نے مانگی۔ لیکن اس دوسرے شخص کو اللہ نے ایک حادثے سے بچا لیا، اس کو وہ چیز نہیں دی جو وہ مانگ رہا تھا، لیکن حادثے سے اللہ نے بچا لیا۔ تو اللہ دعائیں ضرور قبول کرتا ہے، بشرطے کہ کوئی گناہ کی چیز اللہ سے آپ نہ مانگے، اور قطع رحمی نہ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقات نہ ہوتے ہوں، اس میں ایسی چیز نہیں مانگے، تو اللہ تعالیٰ ان 3 صورتوں میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے یہ جو باقی ایام، باقی راتیں رہ گئی ہیں، خوب دعائیں مانگے، اور دیکھیں دعا میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، سارے مسلمانوں کے لیے دعا مانگے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، سب کے لیے مانگے۔ اللہ تعالی ہمیں جو باقی ایام رہ گئے ہیں، باقی راتیں رہ گئی ہیں، ان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ پھر UK 4 بجے اور پاکستانی 8 بجے کے مطابق ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔